بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی میرے بھائی تو میرے پراؤ السلام علیکم۔ میں سیرش امید کرنی ہے کہ سارے بھن برا ٹھیک ٹھاک ہو سو اپنے حفظ و ایمان وچ سو۔ باقی جی سب تو پہلے سارے بھن بھراواں کی جڑا جمعہ مبارک جمعے نی مبارک ہے۔ امید کرنے ہیں کہ اج نہ سارے بھن بھراواں نا چنگا دن گزر سی، ٹھیک ہے۔ باقی راتی کافی بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی چکڑ شکڑ سنگی نظر اچھنا پیا سی اور بکریاں بھی میری تکی سنی رہی ہیں بڑے دیاڑے بعد انگی میں دسی ہاں تے باقی اساں اپنی روٹین کے مطابق ڈیوٹی پر جساں، ٹھیک ہے، ڈیوٹی پر جلیساں تے نال اج پیپر ہے آخری، ٹھیک ہے، اور دیہڑا بھی جمعے نہ ہے، ٹھیک ہے، اور بچیاں نے پیپر ہو جاسن ختم تے چلو اساں نی ڈیوٹی نال ہی ہو جاسی ختم تے باقی جڑے ساڈے چینل پر نویں ہو جی ساڈے چینل کی جلدی جلدی سبسکرائب کرو۔ سبسکرائب تساں بھیڑاں بھراواں لازمی کرنا تاکہ جڑا ساڈا ولاگ ہو سی او تساں کی آسانی نال لبھی جایا کرسی۔ باقی ہن اساں جلنے ہیں جی اپنی ڈیوٹی پر، ٹھیک ہے، ڈیوٹی وچ تساں کی پتہ سملوڑا سکول ساڈی ڈیوٹی لگی ہے، ٹھیک ہے، اور تساں کی اے وی یاد ہو سی جڑے بھن بھرا ماڑے ریگولر ماڑا ولاگ تکنے رہن کہ انہاں تکیا ہو سی کہ پچھلے سال بھی میں پیپراں دی ڈیوٹی دتی سی اور اتھے مسجد تعمیر ہوئی رہی سی، لینٹر پینا پیا سی، ٹھیک ہے۔ باقی ہن الحمدللہ مسجد ہوئی گئی ہے فل تعمیر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اج اس مسجد نی ابتدا ہو سی اور انشاءاللہ او بھی ولاگ بناساں اور اپنے بھیڑاں بھراواں نال شیئر کرساں۔ سب تو پہلے اساں ڈیوٹی دیساں، ڈیوٹی تو بعد انشاءاللہ جدوں ابتدا ہو سی تو او بھی جڑا نا شیئر کرساں، ٹھیک ہے۔ باقی جانا نہیں کدرے ساڑے نال رہنا، ٹھیک ہے، اور ہن اساں چلے ہاں۔ مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھو، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھو، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے اور روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں،
محلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، زمین آسمان ہر شے کا مالک اور خالق ہے، اور درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے صدقے رب تعالی ہمیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے نواز رہا ہے۔ سامعین محترم، آج جس مسجد کے اندر ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک سکول کی مسجد، اور بڑی خوبصورت یہ مسجد بنائی گئی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن حضرات نے اس میں حصہ ڈالا، اللہ پاک جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار، مال جان، اولاد کے اندر خیر و برکتیں نازل عطا فرمائے۔ سامعین محترم، مسجد بنانا آسان کام ہے اور اس کو آباد کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی، اور اگر یہ آباد نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے کتنی قیمتی آپ نے اس کی ٹائل لگائی ہے، کتنی قیمتی یہاں پہ آپ نے قالین بچھائی ہے، اگر یہاں پہ عبادت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور نہ فائدہ ان کو ہے جنہوں نے یہاں پہ تعاون کیا ہے، کیونکہ جس نے یہ قالین بچھائی ہے، پیسہ دیا ہے، آ کر جو کوئی نماز پڑھے گا جتنا ثواب اس کو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اتنا ثواب جس نے قالین بچھائی ہے اتنا ثواب رب تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آئے ہی نہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کیا اس کو اور نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ سامعین محترم، مسجد کے اندر کوئی بھی چیز ہے، چاہے کوئی ایک اینٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے دی ہے نا تو جب تک وہ موجود رہے گی، وہ مسجد آباد رہے گی تو رب تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو اتنی خوبصورت مسجد یہ تعمیر ہوئی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہ خوبصورت مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی خوبصورت دل عبادت کرنے والے اللہ پاک اس مسجد میں داخل فرمائیں۔ سامعین محترم، بات تب بنتی ہے کہ آج دیکھیں کہ ہر طرف مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، ہر طرف مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، چند قدم آپ 10 قدم چلیں گے آگے مسجد آئے گی، لیکن کیا ہے کہ جب وقت نماز کا آتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے تو سامعین محترم ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم فرمایا کہ جس محلے جس شہر میں اگر مسجد ویران پڑی ہوئی ہے وہ محلہ اور وہ شہر بھی ویران ہے، وہ محلہ وہ شہر ویران ہے۔ اور جس گاؤں میں جس شہر میں اگر مسجد ہے، آباد ہے، لوگ آباد کر رہے ہیں تو فرمایا کہ رب تعالیٰ اس محلے کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو بھی آباد فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اتنی خوبصورت مسجد، تمہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن حضرات نے اس میں حصہ ڈالا، اللہ پاک اپنی پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے، ان کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ یہاں پہ استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جب صبح کے وقت اگر بچے آتے ہیں تو جو کلاسیں یہ درس جو ہوتا ہے اگر یہاں پہ رکھا جائے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ زور کے بعد
چھٹی ہوتی ہے تو زور کے ٹائم ان بچوں کو آپ خود یہاں پہ جماعت کرائیں، اذان دیں، اور باقی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ عصر کے بعد، عصر سے پہلے بھی یہاں پہ بچے آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. تو اگر وقت ٹھیک ہے کھیلیں وہ، اگر وقت نماز کا ہو جائے، جو عصر ہے تو عصر پڑھ کے کھیل لیں. پھر اکثر دیکھا بھی ہے کہ ادھر مغرب کی اذان ہوتی ہے، یہاں پہ بچے کھیلتے ہیں، تو مغرب کی بھی اذان ہو جائے گی اور جماعت ہو جائے گی. رہ گئی صبح عشاء اور صبح کی، تو جہاں پہ جو ٹیچر رہ رہے ہیں وہ آباد کر لیں گے تو مسجد آباد ہو جائے گی. مسجد آباد ہو جائے گی. کیا ہے کہ ایک نیت کریں، مسجد آباد کرنے کی ایک نیت کریں کہ میں اس کو آباد رکھوں گا، جس طرح بھی ہو میں اس مسجد کو آباد کروں گا. تو پھر رب تعالیٰ اور غیبی مدد فرماتا ہے، اور غیبی مدد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. پھر جو شیطان حملہ آور ہوتا ہے نا، کہ دیکھیں کہ اس سردیوں میں جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے کی تو شیطان بڑا وسوسہ ڈالتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، جرابیں اتارنی پڑیں گی، یہ شوز پہنے ہوئے ہیں، تسمے کھولنے پڑیں گے، کتنی تکلیف ہے. تو کیا کہ بندہ ہٹ جاتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو دور کر دیتا ہے نماز سے. تو سامعین مطلب جس کے دل کے اندر نماز کی محبت اور جس کے دل کے اندر مسجد کی محبت ہو کہ میں مسجد کو آباد کروں گا، تو پھر شیطان کا وسوسہ اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اس کے ساتھ مدد اللہ کی ہو جاتی ہے، مدد اللہ کی ہو جاتی ہے. اور جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. وہ جو بھی کام کرے گا نیکی کا، رب تعالیٰ اور غیبی مدد فرمائے گا اور اسے توفیق عطا فرمائے گا، وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے گا. تو سامعین محترم دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جن جن حضرات نے اس مسجد کے اندر حصہ ڈالا اور جنہوں نے یہ تیار کروائی، اللہ تبارک و تعالی سب کی خیر فرمائے، کاروبار، مال جان، اولاد کے اندر خیر و برکت نازل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں پر بچے جو ہے نا وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے. تو میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مسجد جو ہے نا کمپلیٹ ہوئی ہے. اس میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں. اساتذہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، عوام علاقہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اب جیسا کہ مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اب اس عمر کی ضرورت ہے کہ اس کو آباد کیا جائے. تو انشاءاللہ یہاں پر جو اساتذہ کرام رہتے ہیں یا جو بچے یہاں پر کھیلتے ہیں وہ انشاءاللہ اس مسجد کو ضرور آباد کریں گے اور جہاں تک ممکن ہو وہ اس کو آباد رکھنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری صدق اللہ العظیم. تمام عوامی علاقہ اور اساتذہ کرام السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم کام، ایک کاری خیر میں حصہ لیا اور آج آپ کے سامنے یہ خوبصورت مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر وہ انتہائی خوبصورت شکل میں تعمیر ہو چکا ہے. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بات کی، اب مکمل تو ہو چکی ہے مسجد، اب زیادہ ضروری جو کام ہے وہ اس کی آباد کاری کا ہے. تو وہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے ٹائم تو چلیں ہم سارے ٹیچرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو نماز بھی ہوا کرے گی. اس کے علاوہ میں نے ایک چیز یہ سوچی ہے کہ ہمارے جو اسکول میں ایک سبجیکٹ فہم القرآن کا جو ہے وہ کمپلسری ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ ہم کلاس جو ہے فہم القرآن کی وہ یہاں پہ کروایا جائے گا. تو وہ قرآن پاک ہی ہے، تو بچے باوضو ہو کے آئیں گے تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ ایک پیریڈ ہر کلاس کا
ناظرہ 5ویں تک ناظرہ ہے، 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک وہ فہم الکلام ہے. تو کوشش کریں گے کہ وہ والی کلاس یہاں پہ ہو جائے کرے، جس سے بچوں میں مسجد کی محبت بھی پیدا ہوگی، انہیں مسجد کے جو آداب ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملیں گے، وضو کا طریقہ کار یہاں پہ بھی سیکھیں گے، پراپر کس طرح وضو کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر جو قرآن پاک ہے اس کے آداب بھی سیکھنے میں مدد ملے گی اس چیز کے لیے. اور باقی ایسے اللہ صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ بچے کھیلتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی اس چیز کی کریں گے، درخواست کریں گے کہ ہمارے یہاں اردو بھی پڑھا کریں. اتنی کی ظہر کی اثر کی آتی ہے، مغرب کی بعض اوقات آ جاتی ہے، تو وہ یہاں پہ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مزید ہمت دے کے اس کو کر سکیں. اور باقی یہاں جو اساتذہ نے بھی بھرپور حصہ لیا اس کے لیے اسپیشلی فیصل صاحب اس سارے کاروبار میں پیش رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا شرف رکھا ہے اسکول میں، یہ سہولت بھی میسر کی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے مسجد میں، اور ہمیں اس چیز کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جنہوں نے عابد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اللہ انہیں بھی شاد باد رکھے، سلامت رکھے. اور سب اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کے لیے اور جانی مالی جو بھی تعاون ہوئے سب میں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قبول فرمائے اور اس مسجد کو تاکہ ہم آباد رکھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے پروردگار عالم، اے غفور الرحیم، رب اے مالک کائنات، من جملہ کلمات یہ بات پڑھی گئی یا رب العالمین، تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، یا رب العالمین اس کو اپنی پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کا ثواب پیارے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً فیہ قبول و منظور فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، اولاد پاک، آل پاک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، تمام کی ارواح کو بے دل قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ پاک سب کی ارواح کو بے دل قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس پاک کلام پاک کا ثواب اہل سملوٹا میں سے جتنے بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما. بالخصوص یا رب العالمین چودھری میر قابل مرحوم صاحب، ماسٹر پنو مرحوم صاحب، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما. قبر دیاں منزل آسان فرما، قبر دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. قبر کو حد نگاہ کشادہ روشن فرما، قبر میں بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور پہچان نصیب فرما. چودھری جہانگیر صاحب کی والدہ اور والد مرحوم صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک اپنا خصوصی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. جن جن حضرات نے یا رب العالمین اس مسجد میں حصہ ڈالا، یا رب العالمین سب کی خیر فرما، کاروبار، مال جان اولاد کے اندر اللہ خیر و برکت نظر عطا فرما. تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، تنگیاں، تکلیفیں دور فرما. شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے، ظالم کے ظلم سے، منافق کی نفاق سے یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص یا رب العالمین یہاں سکول کا جو سٹاف ہے اور طلباء ہیں، یا رب العالمین ان سب کو یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی یہاں بے طلباء ہیں یا رب العالمین سب کے علم میں، عمر میں اضافہ فرما. یا اللہ پاک سب کے علم میں، عمر میں اضافہ فرما. جتنے بھی استاد کرام ہیں یا رب العالمین سب کی خیر فرما، کاروبار، مال جان اولاد کے اندر یا اللہ خیر و برکت نازل عطا فرما. یا رب العالمین یہ جو یہاں پہ علم پھیلا رہے ہیں
یا رب العالمین اس علم کے صدقے یا رب العالمین سب کی خیر فرما، کاروبار مال جان اولاد گن یا اللہ خیر و برکتیں نازل عطا فرما، سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس مسجد کو تا قیامت یا رب العالمین شاد و آباد رکھ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، سب کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اہل سبلوٹھا میں جتنے بھی مساجد ہیں یا رب العالمین سب کو اپنی مساجدوں کو آباد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما یا اللہ پاک۔ بالخصوص ہم دعا کر رہے ہیں یا رب العالمین ماسٹر پینو مرحوم صاحب اور چودھری میر قابل مرحوم صاحب، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہماری اس دعا کو، ہماری اس التجا کو اپنی پاک دربار کے اندر قبول و منظر فرما کر یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سنیپ ویڈیو بنایا، دوسرا بنایا نا لالا بھیجی اس دن کیا سونے ہیں میں ولاگ رکھی گئی ہے نا، ولاگ بھی کرنا سارے فٹ ولاگ چیک کری گئی ہے، ولاگ چیک کری گئی ہے نا۔ بہت بڑا گزارش ہے بجے کو انشاءاللہ پورا کر سکتے اساں بولا ولاگ کٹی اور لالے آئے میں بس بند ہی کرنا اپنے دستا جی بس یہ بونس میں پوچھنا ہی نہیں ہے ویڈیو۔ ایک اور بات ہے، یہاں پر میں نے 2 سال گزارے، تو میں جا رہا ہوں اللہ کے گھر میں آج کے لیے، اس عرصے کے دوران مجھ سے اگر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر عوام علاقہ کے ساتھ یا ساتھیوں کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت باہر بند کر آنا نہ پوری کرن دے۔ ٹھیک ہے امید کرنا سارے سیٹ ہو سو چیک کر سنا جی ہے دی چاول ریڈی ہیں، اے مڑا بننے لا اسپیشل اے دہوی ہیلو اے دہوی چاول چیک کر سکتے ہیں کھڑے میں رابطہ ایسا ادھر ویڈیو بنی کہ دوبارہ نہ اچھے بلا بلا ایسا دے جا سر جی بانے جو جی ویڈیو بنی کوئی دوبارہ نہیں آئی سر بنی بھی بلا ہی رہا دوبارہ نہیں اشنا ویڈیو بنی بھی ہے دسنا پیا ایسا جی مڑا کیمرہ مارو وہاں تک ہی گئے بس ٹھیک ہے بس ماری رہا ہوں کتنا کیمرہ اپر ہے باجی نا تو گیا چلے گئے سارے آگے کیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مسجد نی ابتدا ہوئی گئی ہے ٹھیک ہے باقی ہن
چاول وغیرہ بھی تقسیم ہوئی گئے اور امید کرنی ہے کہ سارے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ کی بلاگ پسند آیا ہو سی تے اللہ سونے والے